هي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانكت الرجاء وزاكت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات علیہ وسلم. سب سے پہلے آج کی صف اعضاء صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، اللہ رب العزت خالق کائنات ایک ایسی جماعت کا ذکر کر رہا ہے جو اس کے منتخب کیے ہوئے رجال پر مشتمل ہے. اور یہ افراد ایک دو نہیں، پوری جماعت ہے. وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں اور جو وعدہ وہ کر چکے ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے. اور اس جماعت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سے جو پہلے ہیں وہ وعدہ نبھا چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ انتظار میں ہیں. یعنی کوئی وعدہ اللہ کا ہے جسے ابھی نبھایا جانا ہے اور اسے نبھانے والا پیدا نہیں ہوگا، موجود ہے اور انتظار میں ہے. اس آیت نے اس فلسفے کی نفی کر دی جس میں یہ کہا گیا کہ آخری ہادی نے ابھی پیدا ہو. اللہ واضح فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ انتظار میں ہے، وہ موجود ہے.
اور بحالت جسم موجود، بحالت روح نہیں، کیونکہ رجل نام روح کا نہیں، رجل کے معنی روح نہیں، بحالت جسم موجود اور انتظار میں ہے۔ کس بات کے انتظار میں ہے؟ وہ وعدہ جو اللہ سے کیا ہوا ہے اسے نبھانے کی انتظار میں۔ اور نبھائے گا کیسے؟ جیسے پہلوں نے نبھائے۔ اگر کسی نے لڑنے کا وعدہ کیا تو وہ لڑا، اگر کسی نے چپ رہنے کا وعدہ کیا تو وہ چپ رہا، اگر کسی نے فصل علم کاشت کرنے کا وعدہ کیا تو اس نے فصل علم اس طرح کاشت کی کہ لوگ اصل نام کی جگہ باقر ہی کہنے لگے۔ اور اگر کسی نے علم بانٹتے ہوئے وعدہ نبھاتے ہوئے اتنا عروج پایا کہ صداقتوں کے خالق اللہ نے بھی اسے صادق کہا، اور اگر کسی کو جلال سے روکا گیا، یہ جلال بھی سمجھنے میں لگا کہ جلال کیا ہے۔ بعض افراد گفتگو کی روانی میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ کو غصہ آ گیا، تو یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اللہ کو غصہ نہیں، اللہ کو جلال ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب کو بھی غصہ نہیں، جلال ہے، کیونکہ غصے سے منع کیا گیا ہے اور غصے میں کیے ہوئے فیصلے بھی ٹھیک نہیں۔ انسان محبت، خوشی اور غصے میں، خوشی اور غصے میں جو فیصلے کریں وہ غلط ہو، لیکن اللہ جو فیصلے جلال میں کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو خوشی کے موقع پر کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں دو منظر دکھا دیتا ہوں، خوشی کے اور جلال کے۔ اگر پالان کے ممبر پر خوشی کا موقع ہے تو ہاتھ بلند کروانے کا فیصلہ بھی کائنات سے افضل ترین فیصلہ۔ بہت شکریہ بڑی بات۔ اور اگر جلال میں زیر خنجر سجدہ کرنے کا فیصلہ ہے تو اس سے اچھا فیصلہ بھی کوئی۔ سو یہ بات اذہان عالیہ میں رہے کہ اسے غصہ ہرگز نہیں، اسے جب بھی آتا ہے جلال آتا ہے، بلکہ اپنے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کل من علیہ فان، جو کچھ ہے اسے فنا ہوتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر باقی رہنا ہے تمہارے رب کے جلال اور اکرام والے چہرے۔ جلال بھی، اکرام، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی وہ جلال میں ہوتا ہے اور کبھی وہ اکرام کا نہیں، جب وہ جلال میں ہوتا ہے اسی وقت اکرام کا، اور جس وقت وہ کہیں پر عذاب بھیجتا ہے اسی وقت کہیں پر نعمت نازل کا۔ نہیں، اسے اور آسان کر دیں، جس وقت وہ مغضوب افراد پر غضب کرتا ہے اسی وقت وہ نعمت والوں پر انعام بھیجتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کر دیں، جس وقت میں وہ لعنوں پر لعنت کرتا ہے اسی وقت میں وہ مرکز درود پر صلوات بھی بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھنے بولو۔ یعنی وہ کیفیتیں
تبدیل نہیں کرتے. تو غصہ نہیں ہے اس کا، جلال ہے. جلال بھی اسی وقت میں، رحیم بھی اسی وقت میں، کریم بھی اسی وقت میں، ستار بھی اسی وقت میں، غفار بھی اسی وقت میں، جبار بھی اسی وقت میں. جس وقت وہ کسی کا گناہ چھپا رہا ہوتا ہے، اس پہ پردہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور گناہ جب لوگ کرتے ہیں کیونکہ جو غیر معصوم ہیں ان سے فکری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، فعلی بھی، لیکن انہیں رعایت یہ ہے کہ ان کی فکر نہیں لکھی جاتی، ان کا فعل لکھا. توجہ فرمائیں. لیکن کچھ ایسے افکار ہیں جو افعال بن جاتے. تھوڑی سی مشکل بات ہے، آپ ساتھ دیں گے تو میں اس مشکل سے آپ کے ساتھ گزر جاؤں. کچھ ایسے افکار ہیں جو افعال بن جاتے ہیں. آل محمد کو سوچنا اگرچہ فکر ہے لیکن ہے فعل. توجہ فرمائیے. مجھے ایسی گفتگو میں ہلتے ہوئے سروں پر بھی میں گزارا کر سکتا نہیں کہ آپ بولے. آل محمد کے متعلق تدبر کرنا، فکر کرنا، یہ فعل ہے اور یہ فعل لکھا جاتا ہے. آل محمد کے دشمنوں سے متعلق دل میں نفرت رکھنا یہ صرف سوچ نہیں، یہ فعل ہے اور اسے لکھا جاتا ہے. چلیں جسے سمجھ نہیں آئی اسے اور سمجھا. اپنے اندر ہی اندر اسے یکتا و وحدہ لا شریک مانی. یہ ہے تو فکر لیکن فعل کی صورت لکھا جائے گا، کیونکہ افعال کی بنیاد ہے ہی افکار. غور فرمائیے. ایک بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے اس لیے کہ مشہور ہو جائے، تو وہ صدقہ نہیں رہے کیونکہ پیچھے فکر ٹھیک نہیں. پیچھے جو نظریہ ہے وہ ٹھیک نہیں. نظریے اچھے ترقی کرتے ہیں اور برے نظریے پستی کی طرف جاتے ہیں. دو مصرے میں آپ کی اس پہ کہیں گے تو میں سلام کروں. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. میں دہراؤں گا مصرے کو، سب شامل ہو جائیں تو میں دوسرا مصر نظر کروں. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے، اور کا یہ نظریہ ہے کہ وارو حسین. بہت شکریہ، بڑی بات. اور کا یہ نظریہ کہ وارو حسین. اس کا مطلب ہے کہ جو افعال کے پیچھے فکر ہے. توجہ فرمائیے. ایسے نہیں فرمایا گیا کہ کسی عابد کی 1000 سال کی عبادت سے ایک عالم مفکر کی ایک لمحے کی سوچ بہتر ہے. توجہ فرمائیے. اگر بندہ نماز پڑھے اس نیت سے کہ لوگ مجھے نمازی کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، تو یہ نماز اس کے ہاں قبول نہیں. اور اگر نماز پڑھے اس نیت سے کہ میرا شمار عباد اللہ میں ہو جائے، اللہ کے بندوں میں ہو جائے، حاضری لگ جائے. ہم تو حاضری لگواتے ہیں، نماز کہاں پڑھی جائے؟ ورنہ مکمل نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھنے کے بعد بندہ جو منہ سے کہے وہ ہو جائے. اگر نماز ہی پڑھی جائے تو نماز پڑھنے کے بعد جو کہا جائے وہ ہو جائے. ہم تو حاضری لگواتے ہیں. ورنہ نماز ہے اگرچہ فارسی کی لفظ، لیکن ہم نماز ہی کہتے ہیں، اور لفظ نماز کو فارسی کی سمجھ کے اس کی مخالفت کرنا یہ بھی مناسب بات ہے. یہ ترجمہ ہوا ہے کیونکہ ہماری زبان بڑی محدود ہے، اردو یہ مختلف زبانوں سے مل کے بنی.
اس میں انگریزی کے بھی الفاظ ہیں، اس میں فارسی کے بھی ہیں، اس میں عربی کے بھی ہیں، اس میں ترکی کے بھی ہیں. اپنے الفاظ یہ نہیں بنا سکی. اس کے معنی لشکر کے، اور لشکر اسے کہتے ہیں جس میں مختلف النسل، مختلف الرنگ، مختلف العقیدہ، مختلف النظریات افراد شامل ہوں. کائنات میں ایک ہی نظریے کے لوگ صرف لشکر حسین میں. میرا سلام ہے، بہت اچھا آپ سن، کمال سن. بندہ سجدہ اس نیت سے کرے کہ میرا شمار اللہ کے بندوں میں ہو، تو پھر بندوں کو بھی درجے، ابدیت کے بھی درجے. سارے عبد برابر نہیں. توجہ فرمائیے. اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ آ گیا کہ سر جھکانے والے سارے برابر، تو سارے برابر نہیں. ہاں، جب سارے رسول برابر نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. جب رسول برابر نہیں تو سارے یہ بات کیسے برابر ہو سکتے؟ میں 2 آیات کی تلاوت کرتا ہوں، یہ فرق واضح ہو جائے. جناب عیسیٰ آ رہے ہیں اپنی ماں کی گود میں اختیار خداوندی بتانے کے. باپ نہیں ہے لیکن بیٹا آ رہا ہے. باپ نہیں ہے، جناب عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، ماں ہے. اور کوئی باپ نہیں جناب عیسیٰ. پوری توجہ، کیونکہ جناب مریم کا کف کوئی نہیں تھا، ان کے برابر کوئی نہیں تھا. بتول تھی تو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دے کے اپنا اختیار بتایا. اختیار بتایا کہ ہم جسے چاہیں اسے بغیر باپ کے بھی دے سکتے. اور بتول کے بیٹے، ایک فکرہ میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں بی بی مریم کا، جب انہوں نے کہا کہ انا یکون لی ولد، میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے بشر نے چھوا نہیں. یہ وہ آدمیت کی تاریخ پڑھ رہی کہ پہلے جتنے آتے رہے ہیں ان میں زوجین ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی، پھر بیٹا ہوتے ہیں. یہ بی بی مریم نے تاریخ پڑھی. لیکن جناب جبرائیل کا جواب یہ تھا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بیٹا آئے گا، کیونکہ آنے والا معصوم ہے، اور جو معصوم ہو اس کے آنے کے لیے بشر کے چھونے کی ضرورت نہیں. یہی روک لیتے. اور جب جناب عیسیٰ علیہ السلام، توجہ فرمائیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جتنا اچھا ڈاکٹر صاحب مجمع ہے نا، مجھے تمہید میں جانے کی ضرورت نہیں. کوئی علیہ السلام کسی رضی اللہ کا انتظار نہیں کرتا. توجہ نہیں کرتے، میں کچھ کہے گا. کوئی علیہ السلام کسی رضی اللہ کا انتظار نہیں کرتا. یہ مجھے یاد کروائیے گا محسن شاہ جی، جب میں تھوڑا ایک طرف ایک سمت پہ نکل گیا. ہمارے ہاں ایک نظریہ بن گیا، بچے جوان لڑکے وہ کہتے ہیں جی یہ کیا عقیدہ ہے کہ علی بھی علیہ السلام ہے، عیسیٰ بھی علیہ السلام ہے، آدم بھی علیہ السلام ہے، جبرائیل بھی علیہ السلام ہے. تو سب کے علیہ السلام ہونے میں فرق ہے. سب کے علیہ السلام ہونے میں فرق ہے. یہاں میں فرق بتا دیتا ہوں. جب آپ شیعہ سنی مل کے درود پڑھیں، وہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صلوات ہو محمد و آل محمد پر. یہ میں علیہ السلام کا فرق بتا دوں، جیسے کہ جناب ابراہیم پر. اور جب جناب ابراہیم اور سرکار دو عالم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر حسنین کے نانا ابراہیم پہ درود نہیں پڑیں گے. سادہ سی بات کہہ رہا ہوں، بڑی سادہ سی بات. پھر جناب ابراہیم درود پڑھیں گے سرکار رسالت پناہ پر. توجہ فرمائیے.
اسی طرح جب جناب عیسیٰ اور میرے امام اکٹھے ہو جائیں تو پھر میرے امام انہیں علیہ السلام نہیں کہیں، پیچھے رہ گئے پیچھے۔ وہ بعض افراد کا یہ نظریہ کہ صاحب علیہ السلام میں نہیں، علیہ السلام ہونے میں بھی فرق ہے، جیسے مصطفیٰ ہونے میں فرق ہے۔ دو مصرے میں اور پڑھ رہا ہوں، مصائب میں سمجھیں، وہ آپ کی نظر آپ قریب بیٹھے ہوتے ہیں تو مصرے آ جاتے ہیں۔ اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر نے، مصائب نہیں اس میں فضائل، اس قدر ترتیب سے رکھے بدن شبیر نے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھے مصطفیٰ کے آس پاس۔ یار اسے مصرع پہنچا وہ ہاتھ اٹھائے، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ تھے مصطفیٰ کے آس پاس۔ جناب عیسیٰ آئے ہیں سیدہ مریم کی گود، اس سیدہ کی گود میں جس کی سیدہ حسنین کی ماں، متوجہ نہیں۔ جناب عیسیٰ آگے تو مکمل واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، میں بس حوالہ دے کے گزر رہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ غور طلب، کون کہہ رہا ہے؟ بولیں، موسم بھی اچھا ہے پھر بھی نہیں بول رہے۔ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں گہوارے میں بول رہے ہیں عیسیٰ، کس میں بول رہے ہیں؟ گہوارے میں بول رہے ہیں، اور بتا قرآن رہا ہے، توجہ قرآن بتا رہے ہیں گہوارے میں بول رہے ہیں، اور ابدیت پہ رخ بھی نہیں رہے، آگے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اس نے مجھے کتاب دی، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، توجہ، اور مجھے اپنا نبی بنا۔ گہوارے میں نبوت، گہوارے میں کتاب، گہوارے میں ابدیت، اور کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، توجہ فرمائیں، ماں کی گود میں صاحب کتاب، ماں کی آغوش میں صاحب کتاب۔ اب ملت مسلمہ سر جوڑ کے بیٹھے اور فیصلہ کرے افضل کون ہے، میرا رسول یا عیسیٰ؟ تھوڑا بیدار رہے، میں شیعہ نہیں بٹھاتا، ملت مسلمہ کے مفکر بیٹھتے ہیں، عیسائیوں کو بلا لیں، انہیں جرگہ مان لیں اور فیصلہ کریں افضل کون ہے، میرے رسول یا عیسیٰ؟ تو جب آپ بولیں گے تو پھر عیسیٰ افضل ہو جائے گا، جب ہم بولیں گے تو محمد افضل ہو جائے گا۔ آپ جی ہیں سلامت، پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے۔ مجھے کتاب دی ہیں گہوارے میں، چند دن کے ہیں اور صاحب کتاب ہے۔ صلوات پڑھیے بلند، اگر یہ بلند ہے تو ایک بار دل میں صلوات پڑھیے۔ گہوارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، کتاب عیسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھی، یوں کر کے نہیں دکھایا کہ یہ کتاب میں لے کے کہہ رہے ہیں مجھے کتاب دی، یعنی کتاب اندر تھی، کتاب اندر تھی، یعنی وجود عیسیٰ کتاب تھی۔ اگر تم وجود مصطفیٰ کو کتاب نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں 13 رجب کو کعبہ میں لے جائیں گے، جب مصطفیٰ ہاتھوں پہ کتاب اٹھا کے کھڑے ہوں گے۔ کیسے سن رہے ہیں یار اس کو؟ پھر لے جائیں گے کعبہ، پھر فضیلت بتائیں گے۔ اب جناب عیسیٰ اپنی زبان سے کہے، انی عبداللہ اپنی زبان سے فضیلت بتا دیتے۔ ایک آیت اور پڑھوں گا فضیلت کا پتہ چلا، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد۔ یہ اپنی زبان سے اپنی تعریف، اور یہ نبیوں کو زیبا ہے کہ وہ اپنی زبان سے
اپنی تعریف کر. عام بندوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف کریں. عام بندوں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی تعریف کریں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک کتاب ہے. فضیلت کا فکرہ میں آپ کہنے گا، خاموشی کے تالے توڑیے گا. ایک کتاب ہے میرے پاس، کہہ رہے ہیں گہوارے میں، اور ایک ایسا ہے جس کا گہوارہ نبی کا ہاتھ ہے. ایک کتاب کی بات نہیں کر رہا، کہہ رہا تورات پڑھوں، زبور پڑھوں. آپ جی سلامت. فضیلت ابھی ثابت ہے. وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ کہنا میں مومن ہوں یہ اور بات. اللہ کہے آپ مومن ہیں یہ اور بات. عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں انی عبداللہ. مصطفیٰ نہیں کہہ رہے، مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے آپ کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیل میں چھپا کے. کیا سمجھ میں بات کیا ہے کہ وہ جو بندے بول پڑے لیل میں چھپا کے. اگر لیل کا ترجمہ رات کرو گے تو پھر عرش کا سورج ڈھونڈ. نہیں توجہ نہیں. اگر لیل کا ترجمہ رات ہے تو پھر سدرۃ المنتہا پہ سورج ڈھونڈ. سدرۃ المنتہا تو وہ جگہ ہے جو سورج سے بہت آگے ہے کہ نہیں. اور رسول گئے تھے زیر نالین مصطفیٰ سورج بھی آیا. میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں پہ ایک فکرہ کہوں. میں نے بہت تلاش کیا کہ نالین کی بات بہت ہوتی. بھلے چھپ کے بیٹھے قاضی صاحب مجھے تو دکھائی دے رہے ہیں. نالین کی بات ہوتی بہت ہے. نالین 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 نالین. میں نے بہت تلاش کیا کہ مجھے مدینے میں وہ موچی مل جائے جس نے مصطفیٰ کی نالین بنائی. کتابیں میں نے کھنگالی ملا نہیں. پھر مجھے ماننا پڑا کہ مصطفیٰ کے جوتے بھی اسی نے سیے تھے جس نے حسنین کے کپڑے سیے تھے. وہ ہاتھ اٹھ سکے وہ اٹھا لے. نہیں آپ سلامت. اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ تم. مصطفیٰ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے کہ میں آپ تم. توجہ. ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا وہ لے گیا اپنے بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے آپ کو. اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان اور میں گواہی دیتا محمد عبدہ و رسول. محمد اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول. عبدہ اس کے عبد و رسول اور اس کے رسول. یہ گواہی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں کیوں دے رہے ہیں آپ کو؟ کس لیے دے رہے ہیں؟ نہیں دیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے. توجہ. 1400 سال ہو گئے بعد میں آئے آپ نے دیکھا رسول؟ بولو. اس لیے حضرات بھی بولے آپ نے رسول پاک کو دیکھا ہے پھر رسالت کی گواہی کیوں دے رہے؟ بغیر دیکھی گواہی دے رہے. تو شہادت کا تعلق تو دیکھنے سے ہے.
جو بندہ دیکھے نا وہ گواہ نہیں، تو آپ کس سے سن کے گواہی دے؟ توجہ، مشکل مرحلے پہ لے ہیں آپ۔ اس کا مطلب ہے پوری ملت مسلمہ 1400 سال بعد رسول کو دیکھے بغیر گواہی دے رہے رسول ہیں، تھے نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، 1400 سال بعد گواہی دے رہے رسول تھے نہیں، رسول ہیں۔ تو پھر ہر اس بندے کا منہ بند ہو گیا جس نے کہا کہ رسول چلے گئے، یعنی وہ ہیں۔ لیکن گواہی کس بنیاد پہ ہے؟ یہ گواہی ہے تعبد کی بنیاد۔ میں بالکل آسان نہیں کروں، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا، تعبد کی بنیاد پہ یہ گواہی، تعبد کی بنیاد پر۔ تعبد سمجھتے ہیں آپ؟ پھر اس میں سے بھی ابدیت نکل، یعنی آپ ابدیت میں گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کو کہا گیا آپ گواہی دیں تو آپ دے رہے ہیں۔ تعبد یعنی ظن کی بنیاد پر آپ سے کہا گیا۔ لیکن ایک گواہ ایسا ہے جو تعبد میں گواہی نہیں دیتا۔ آئیے جی، تعبد میں گواہی وہ نہیں دیتا۔ کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی اس وقت؟ کیوں جی؟ 1.5 ارب تقریباً ہے، 1.5 ارب ہے۔ اب تو بندے گنے جا رہے ہیں، ویکسین لگنی ہے نا، تو وہ گن کی لگے گی۔ اب 7 ارب میں سے 1.5 ارب مسلمان تو ہیں، وہ سارے گواہی دے رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے 1.25 ارب تھے، اس سے کچھ سال پہلے 1 ارب تھے، اس سے پہلے کروڑوں میں تھے، یعنی کئی ارب بن گئے نا۔ 1400 سال ملا کے لائیں، زندہ مردہ ملا کے کئی ارب خرب میں بن گئے۔ یہ خربوں کی گواہی کس کھاتے میں ہے؟ توجہ فرمائیے، گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ جہاں انکار ہو وہاں گواہی کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے، اور جہاں انکار ہو رہا ہے وہاں اللہ تمہاری گواہی مانگی نہیں رہا، وہاں اللہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ میرا حبیب جب کافر کہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے تو پھر ان سے گواہی نہ لینا جو 1.5 ارب ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تو پھر تعبد کی بنیاد پر گواہی نہیں، پھر گواہی ان کی ہے جن کے سامنے تو رسول ہے۔ تعبد کی بنیاد پہ نہیں، اطاعت کی بنیاد پر نہیں۔ پھر 2 گواہیاں کافی۔ کتنی؟ 2 کافی۔ قرآن کہہ رہا ہے 2 کافی۔ پتہ نہیں مسلمان کو کیا ہو گیا، جیسے تم کہہ رہے ہو اللہ کافی ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں ایک اور کافی۔ ذرا جاگو، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کافی، اور جسے آپ کافی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں دوسرا۔ کون؟ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ انجیل آتی ہے عیسیٰ کو، فکرے کا وزن ڈاکٹر صاحب یہ مجمع کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ انجیل آتی ہے عیسیٰ کو، قرآن آتا ہے علی کو۔ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، یہ اتنا بڑا فکر ہے، اس میں خمسہ بند ہے۔ انجیل پہ رکے ہوئے ہیں عیسیٰ۔ توجہ، میں اردو کے تناظر میں کہوں گا اور میں دیکھوں گا کون کون اردو شناس ہے۔ انجیل پہ رکے ہوئے ہیں عیسیٰ، قرآن سے گزرے ہوئے ہیں علی۔ تو میری بات قبول کر سکتا، کیا فکر ہوگا؟ انجیل پہ رکے ہوئے عیسیٰ، قرآن سے گزرے ہوئے ہیں۔ اپنی تعریف عام بندوں کو زیبا نہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں تو سارے مجمع کو ناگوار گزرے گا، اگرچہ اچھا ہی پڑھ رہا ہوں۔ کہیں گے کیا یار اپنی تعریفیں لے کے؟ اپنی تعریف وہ کرے جسے اللہ نے اختیار دیا، کیونکہ اپنی تعریف آ جاتی ہے تکبر میں، اور تکبر اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں۔
زیبا نہیں، لیکن ایک مقام پہ لے جاؤں گا، خندق کا میدان ہے، عمر ابن عبد ود کی لاش پڑی ہے اور علی میدان میں چل رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، انداز بدلا ہوا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے علی غرور سے چل رہے ہیں، فرمایا خاموش، علی غرور سے نہیں، اللہ کا غرور چل رہا ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ کا غرور چل رہا ہے۔ آپ جی ہیں سلامت۔ میں پھر اپنی تعریف پہ آتا ہوں، لیکن وہ عبد والی بات پھر وہی ہے، عبد والی بات رک نہ جائے۔ عیسیٰ اپنی زبان سے کہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مصطفیٰ سے اللہ کہے آپ میرے عبد ہیں، آپ میرے عبد ہیں۔ امت 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 ہونے پہ غرور، توجہ فرمائیے۔ ابو السادات، پھر کہہ رہا ہوں ابو السادات، ابو الائمہ علی کہہ رہے ہیں انا عبد، میں عبد ہوں، کس کا؟ بھول گئے، انا عبد من عباد محمد۔ لطف والی بات ہے، اور یہ ترازو پکڑ کے بات کرو، نہ عقیدہ ڈگمگائے نہ اصول دین بدلیں۔ بھئی توجہ، نہ کسی کو سمجھانا پڑے کہ عقیدہ خراب ہو گیا۔ علی نے رسول کو اللہ کہے بغیر خود کو رسول کا بندہ کہا۔ لہذا حسین جاگیے، میں ایک تہمت کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ رسول کو اللہ کہے بغیر، اللہ نہیں کہا، علی نے رسول کو اللہ نہیں کہا، مگر اپنا عبد کہا ہے کہ میں عبد ہوں رسول کا، اللہ نہیں کہا۔ تو پھر یار ہماری بات بھی مان لو، جب علی نے کہہ دیا نا کہ میں عبد ہوں رسول کا، تو یہاں مجھے اقبال یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ میں اقبال کو یاد کر کے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے مگر ہم بندے علی کے ہیں۔ اگر کوئی خود کو بندہ علی کہے تو گھبرانا نہ، بات پھر وہی ابدیت۔ جی آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی، ہم بندے علی کے ہیں، اللہ نہیں مانتے، کیونکہ یہ درس ہمیں علی نے دیا۔ حالانکہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول نے علی کو کبھی اب سمجھا؟ فرماتے ہیں یا علی انت منی پہ منزلات راسو من الجسد، علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے، آپ میرا سر ہیں۔ وہ جسے رسول اپنے اعضائے رئیسہ کا مرکز سمجھتا ہے، اپنے اعضائے رئیسہ کا مرکز سمجھ رہا ہے، وہ دعویٰ ابدیت کر رہا ہے۔ اگر علی دعویٰ ابدیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بندہ علی ہونا۔ توجہ فرمائیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں اگر ہم اپنے آپ کو بندہ علی کہیں۔ جناب عیسیٰ اپنی زبان سے اعلان کریں کہ میں اللہ کا عبد، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد، لیکن یہ زبان عیسیٰ سے، وہاں زبان کبریا سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب عبدیت کا بھی فرق بتا دوں، یہ کیسے عبد ہے وہ کیسے عبد ہے، ایک فکرے میں بتا دیں۔ عبدیت ماں کی گود میں پڑی ہو تو عیسیٰ بنتا ہے، معراج پہ کھڑی ہو تو محمد بنتا ہے۔ آپ جی ہیں سلامت ہو، آپ کی زندگی بہت شکریہ، بہت اچھا۔ یہ فرق ہے عبدیت، سارے عبد برابر نہیں، سارے سجدے برابر نہیں، سارے سجدے برابر نہ 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 نہ، سب کے سجدے برابر نہیں، اور ایک ہی بندے کے سارے سجدے برابر۔ بھئی توجہ، ہم نے مانا انہیں ہے جن کے سارے سجدے ایک جیسے، نہیں آپ نے غور نہیں کرا، ہم نے انہیں مانا ہے جن کے سارے سجدے ایک جیسے، مسلسل سجدہ کریں یا کسی کو پشت پہ بٹھا کے سجدہ کریں۔ آپ نے داد دی، مجھے خود پہ افسوس ہوا،
کہ میں نے لفظ کسی کو استعمال، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب رسول نے سجدے کی حالت میں خود پر خود کو بٹھایا تھا. کیا بات ہے بھائی، آپ سنا آپ نے؟ جب رسول نے سجدے کی حالت میں خود پر خود کو بٹھایا، وہ بھی سجدہ ہے اور سارے سجدے برابر، جس میں حسن بھی آئے جس میں حسین بھی آئے. لیکن سجدے کے پیچھے جو فکر ہے نا، وہ ابدیت کی پرورش کرتا ہے. صلوات پڑھنے بولو. سجدے کے پیچھے جو فکر ہے وہ ابدیت کی نمو کرتی ہے. ارتقاء اس سے فکر سے ہوتا ہے جو سجدے کے پیچھے ہے، مجبوراً نہیں، مجبوراً سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرنا شوق سے. اور ایک فرمان مولا کا پڑھنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جسے سجدوں میں رونے کی عادت ہو اسے زندگی پہ رونا نہیں. جسے سجدوں میں رونے کی عادت ہو اسے زندگی پر رونا نہیں پڑتا. سب کے سارے سجدے برابر نہیں. توجہ، جناب آدم کو سجدہ ہوا، بولو کس نے کیا؟ شرما کے میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ لنگر کا اہتمام مجلس سے پہلے کریں. توجہ فرمائیں. کس نے سجدہ کیا؟ جن تھا اس نے نہیں، پہلے کرتا تھا. پہلے تو اللہ کو کر رہا تھا اور فرشتوں سے زیادہ کر. 6000 نوری سال وہاں رہا، گیا یہاں سے. تھا پہلے زمین پر کیونکہ جن تھا، عرش تک تو رسائی نہیں تھی، سجدے کر کے وہاں چلا. مجھے حیرت ہے اس بندے پر جو شیطان کا یہاں سے وہاں جانا مانتا. تھوڑا بیدار رہیے یار، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. شیطان یہاں تھا اور یہاں سے سجدے کر کر کے وہاں چلا گیا اور پھر وہاں سے نکالا. کیوں؟ سجدے کرنے والے کو سجدہ نہ کرنے پر نکالتا. تھوڑا بیدار ہے. سجدے کرنے والے کو سجدہ نہ کرنے پر نکال دی. اور یہاں نہج البلاغہ کھولیے، مولا فرما رہے ہیں کہ وہ جرم جو جنت میں رہنے والا کرے اور جنت سے نکال دیا جائے، تم وہی جرم زمین پر رہ کے کرو اور پھر سمجھو کہ جنت چلے جائے. توجہ نہیں کرو. وہ جرم کیا تھا؟ میں فرمان پھر پڑھوں. مولا فرما رہے ہیں وہ جرم جو جنت میں رہنے والا کرے اور جنت سے نکال دیا، وہی جرم تم زمین پہ رہ کے اور پھر یہ سوچو کہ ہم جنت چلے جائیں. شیطان کا جرم کیا تھا؟ اس نے معصوم کی نو پہ سوچا تھا. اس کا مطلب ہے کوئی کتنا بڑا سجدہ گزار کیوں نہ ہو، اگر وہ معصوم کی نو پہ شک کرے تو سجدوں سے اس کے ماتھے پہ گھٹے پڑ جائیں پھر بھی جنت نہیں جائے گا. جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی اسے اور آسان. ایک جنگ ہے جنگ نہروان. کون سی جنگ ہے یہ؟ کس سے ہوئی تھی؟ خارجیوں سے. یہ خارجی کسے کہتے؟ توجہ، اللہ کے منکر، رسول کے منکر، قرآن کے منکر، بے نماز، روزہ نہ رکھنے والے. کون تھے خارجی؟ سارا سال روزے رکھتے تھے، نظریں نیچی رکھتے، سر اٹھا کے نہیں دیکھتے، تولتے پورا تھے.
نمازیں اتنی پڑھتے تھے کہ محراب کٹوانا پڑتا، روزے اتنے رکھتے تھے کہ بدن لاغر ہوگا، لیکن جائیں گے جہنم میں کیونکہ دشمنی علی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ نمازی خارجی ہے جس کے دل میں بغض علی ہے۔ اس لیے بغض علی سے بچنا کرونا کی ویکسین ہے، بغض علی کی کوئی نہیں۔ ہاں غلط ویکسین لگی ہو نا تو پھر بغض علی کے مریض پیدا ہو۔ آپ سمجھ گئے میں کہہ گیا؟ میرے محترم سامعین، سب سجدے برابر نہیں۔ کائنات کے سب سے عظیم سجدہ گزاروں کے گھرانے میں آ کر جو سید الساجدین بن جائے، جس میں رسول بھی ہیں، جس میں بطول بھی ہیں، جس میں علی بھی ہیں، جس میں حسنین، وہاں کوئی سید الساجدین بن جائے، عام بات، معمولی بات۔ جسے شام کا سفر یاد ہے نا، وہ مولا سجاد کو یاد کریں۔ آپ ماتم کرتے نا، کہتے ہیں ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بتاؤ مولا سجاد کا ماتم، الشام، الشام۔ مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے، میرے بھائی نے مجھے کہا کہ مصائب مولا سجاد کے پڑھ۔ جب وقت رخصت بی بی فضہ نے علی اکبر کو پیچھے سے آواز دی، علی اکبر پلٹ کے آئے، پوچھا دادی نہ جاؤں؟ فرمایا ایک بار اس خیمے کی طرف۔ شبیہ پیغمبر نے پلٹ کر دیکھا تو مولا سجاد کھڑا، گھوڑے سے اترا ہے، دونوں بھائی گلے ملے، دیر تک دونوں بھائی روئے۔ پھر مولا سجاد نے علی اکبر کے کان میں ایک بات کہی کہ اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹے۔ سوال پوچھو ماتمیوں، جوانوں، بزرگوں، کیا کہا علی اکبر؟ بھائی کے کان میں کہا، بھیا علی اکبر مجھ سے ایک تبادلہ کرو۔ بھیا سجاد کون سا؟ فرمایا برچھی مجھے دے دو، جزاک۔ بازار تم لے۔ علی اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹے، فرمایا نہیں بھیا یہ آپ کا حوصلہ ہے، پھوپھیوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ مجھے شہادت تو مولا کی نہیں آتی، روایات کچھ یاد ہیں۔ شہادت پڑھنے کے لیے تو مولا سجاد جیسے 35 سال چاہیے۔ کون پڑھے مولا سجاد کی شہادت؟ شہادتوں کے مضمون ان کے پڑھے جاتے ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا۔
میرے مولا سجاد کو اتنا مارا گیا. پانچویں امام خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابا کو کفن پہنایا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو میری ساری زندگی رونے کے لیے تھا. جابر جوفی نے پوچھا مولا کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے بابا کی پشت دیکھی، گوشت نہیں تھا. جزاک اللہ مرحبا. صرف ہڈیاں لگے. سادات کو کہہ رہے سادات جو توق مولا کو پہنا ہے میں اس کا وزن نہیں پڑھتا، وہ میرے مولا سجاد کی کپڑے. اور جس شامی کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی نا سجاد کو مارنے کی، وہ گزرتے ہوئے سجاد کا توق ہلا دیتا تھا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین، آپ کو اجر عظیم عطا. 61 ہجری شام غریبہ سے لے کے 95 ہجری 25 محرم تک سجاد مسلسل اور پھر جب مولا باقر نے کفن پہنا ہے، مولا باقر نے عرض کی بابا آپ شہید